محمد شکیل ان کا نام ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں سے یہ فرنیچر کو پالش کرنے کے کام سے وابستہ ہیں۔ ان کی ورکشاپ میں ان کا بڑا بیٹا بھی یہاں پر بیٹھتا ہے ان کے ساتھ، اپنے باپ سے یہاں پر نہ صرف ٹیوشن لیتا ہے بلکہ ان کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتا ہے۔ مڈل تک پڑھا ہوں، میں پیچھے رہ گیا ہوں، لیکن اب بیٹے کو تعلیم بھی دلوا رہا ہوں اور ساتھ میں کام کو بھی انجام دلا رہا ہوں۔ دونوں کاموں میں یہ انشاءاللہ اچھا ڈیسیجن بھی لے گا۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، میری کہانی میری زبانی پروگرام سیریز میں آج ہم آپ کو ایک ایسے باپ سے ملوانے جا رہے ہیں۔ محمد شکیل ان کا نام ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں سے یہ فرنیچر کو پالش کرنے کے کام سے وابستہ ہیں۔ ان کی ورکشاپ میں ان کا بڑا بیٹا بھی یہاں پر بیٹھتا ہے ان کے ساتھ، اپنے باپ سے یہاں پر نہ صرف ٹیوشن لیتا ہے بلکہ ان کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتا ہے۔ محمد شکیل صاحب سے ان کی کہانی جانتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اس ورکشاپ میں کیوں لائے اور یہاں پر اسے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سکھانے کی کیا وجہ ہے۔ جی شکیل صاحب، یہ بتائیں کہ اتنے سالوں سے آپ اس کام سے وابستہ ہیں، اس سے پہلے کوئی کام کرتے تھے اور اس کام میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ گاڑیوں کی فنشنگ کرتے تھے، جو پینٹ ہوتا ہے نا وہ کرتے تھے، اور اس میں اتنا مارجن نہیں تھا، اسی لیے ہم نے یہ فرنیچر کو جوائن کیا۔ اس میں مارجن بھی ٹھیک تھا اور یہ کام بھی اچھا لگا اور نفاست میں آیا، اسی لیے پھر اس کو جوائن کر کے تو اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ایک بیڈ سیٹ کی تیاری میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے دنوں میں یہ تیار ہوتا ہے، لیبر کتنی چاہیے ہوتی ہے اس کی؟ اس کے لیے ہمیں تقریباً 4 سے 5 لڑکے چاہیے، اور جو اچھی آج کل ہائی گلوس چل رہی ہے نا، اس ویرائٹی کے لیے ہمیں 2 ہفتے چاہیے ایک بیڈ سیٹ میں، اور پھر اس کو ہم انجام دے سکتے ہیں 4 سے 5 لڑکے ہوں تو۔ میں نے دیکھا ہے آپ اپنے بچے کو بھی ساتھ پڑھا رہے ہیں، آپ کا بڑا بیٹا یہاں پر بیٹھ کے کام بھی کرتا ہے اور یہاں پر پڑھائی بھی کرتا ہے، اس کی کیا وجہ، آپ اس کو یہاں پر کیوں لے آئے ہیں؟ اصل میں اس کو ساتھ اس لیے لے کے آؤں کہ ہم اس کو نا اپنے کام میں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل وہ ڈیزائننگ کا کام چل رہا ہے کمپیوٹر کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ چلو اس کو پریکٹیکل بھی لائیو بھی دن نظر آ جائے گا کہ ہم یہ کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، باقی جو کو کمی پیشی رہ جائے گی وہ ہم پھر کمپیوٹر سے جوائن کر کے تو اس کو انجام دے سکیں گے انشاءاللہ۔ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، مطلب آپ اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کا بیٹا کس کلاس میں ہے؟ میں مڈل تک پڑھا ہوں اور بچے کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ، ابھی وہ 6 کلاس میں ہے۔ تو آپ اپنے بیٹے کو یہاں پر لے آئے ہیں، اس کو پڑھاتے بھی ہیں، کام بھی سکھاتے ہیں، اس سے اس کی پڑھائی تو نہیں متاثر ہو رہی؟ نہیں، پڑھائی میں انشاءاللہ نہیں اس کی متاثر ہوگی، کیونکہ ان کی مرضی کے مطابق ہی ہم اس کو جوائن کرتے ہیں۔ پہلے اس کا پڑھائی کا جو سسٹم ہے اس کو پورا کرتے ہیں، جب وہ ادھر سے فری ہوتا ہے اور پھر اس کو ادھر ملوث کرتے ہیں، اسی لیے اس کو انشاءاللہ نہیں پریشانی بنے گی۔ کتنا وقت ہو گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو یہاں پر لے آئے ہیں، اس کو پڑھا بھی رہے ہیں، کام بھی سکھا رہے ہیں؟ اصل میں بڑے بیٹے لاڈلے بھی ہوتے ہیں اور گھر میں تھوڑی سی پریشانی کرتا تھا، اسی لیے میں اس کو ساتھ لے آیا ہوں، اور ادھر بھی یہ پڑھائی بھی کرتا ہے، کام بھی سیکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی بڑھ رہا ہے۔ والدہ چاہتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بس تعلیم حاصل کریں، اس کے علاوہ جو ہے کام کا جو ہے بعد میں کرتے رہیں گے، تو والدہ کو کیسے کنونس؟ وہ ہم دونوں نے مل کے ہی فیصلہ لیا ہے کہ اس کو یہ کام میں ملوث کریں گے نا تو یہ ہمارا آسرا بھی بن جائے گا اور کام کو سمجھے گا اور نالج زیادہ بڑھے گا، اسی لیے اس کو اس کی مرضی کے مطابق ہی لے کے آئے۔ جی، آپ کے کتنے اور بچے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ ان کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ میرے 2 بیٹے اس کے علاوہ اور ہیں، اور ایک بیٹی ہے، سب سے چھوٹی ہے۔ بچوں کو اس لیے دوسروں کو ساتھ ابھی نہیں لائے، ابھی وہ چھوٹے ہیں، اس کو پڑھائی میں مکمل کریں گے، پھر آگے دیکھیں گے کہ اس کے نصیبوں میں کیا آتا ہے، لیکن اس کو تو ذہن میں بٹھایا ہے کہ اس کو ہم ساتھ لائیں گے اور اس کام کو انجام دیں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنا کام کا بھی سسٹم لگائیں گے۔ اور ابھی تو ہم صرف فنش کر رہے ہیں، بعد میں ہم جب اپنے کام کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ پھر بنائیں گے بھی اور فنش بھی کریں گے، دونوں کام کو انجام دیں گے۔ یقیناً آپ کی ایک بڑی عظیم سوچ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی اپنے کام میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ کل کو یہ آپ کا آسرا بنے۔ اب تک آپ کے بیٹے نے کتنا کام سیکھ لیا ہے اس کا پالش کرنے کا؟ ابھی وہ سمجھ لیں کہ صرف بیس تک پہنچا، ابھی فنشنگ والے جو کام ہے وہ ابھی نہیں اس کو آنے دے رہے، کیونکہ اس کی توجہ زیادہ اس کام میں نہ آ جائے، اسی لیے اس کی پڑھائی میں کوئی حرج نہ ہو، اسی لیے صرف ہم نے ان کو نا بیس کی بنیاد پہ رکھا ہوا ہے، کہ اصل مقصد بھی بیس ہی ہوتا ہے، جب بیس انسان ٹھیک طریقے سے بنا لیتا ہے تو باقی کام کو انجام جلدی دے لیتا ہے۔ آپ اس پر سختی پڑھائی پر زیادہ کرتے ہیں یا کام پر کرتے ہیں؟ نہیں، پڑھائی میں زیادہ سختی کرتے ہیں، تاکہ اصل جو مقصد ہے کہ وہ پڑھائی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی ضروری ہے، لیکن پہلے ہم پڑھائی کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو کام میں ترجیح دیتے ہیں، اور ہم نے زور زبردستی نہیں کی،
उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हम इधर लेके आए हैं और साथ में उसको पूछा है कि अगर तुम्हारा दिल है तो हम इसको अंजाम देते हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं अपना काम भी स्कूल का भी काम कर लेता हूँ, सबक याद भी कर लेता हूँ और फ़ारग टाइम जब होता है तो फिर वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाता है और ये उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हम उसको इस काम में मुलव्वस किया है, ज़बरदस्ती से नहीं किया। यहाँ पर आपके पास और भी लोग आते होंगे बतौर शागिर्द यहाँ पर काम सीखने के लिए, आपकी तवज्जो उन पर ज़्यादा होती है या अपनी औलाद पर ज़्यादा होती है? नहीं, असल में तवज्जो तो मेरी सब पे ही होती है क्योंकि ये भी शागिर्द ही है, वो भी शागिर्द है, इसलिए वो भी किसी माँ के बच्चे हैं, बेटे हैं, ये भी किसी माँ का बेटा है और शागिर्दों के ऊपर जो है ना वो ज़हन तवज्जो पूरी एक साथ ही होती है। लेकिन कोई अपने हुनर की या अपनी काबिलियत की वजह से आगे ज़्यादा निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है, वो उसके अपने पे डिपेंड होता है कि वो कैसे काम को अंजाम दे सकता है। जितना भी वो ज़्यादा मुलव्वस करता है या दिमाग में बिठाता है काम को, उतना वो अच्छा और ज़्यादा आगे निकल जाता है। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो तालीम है, आपने मिडिल क्लास तक तालीम हासिल की है और फिर आपने हुनर भी हासिल कर लिया, अगर आपके पास हुनर ना होता तो आज आप किस हाल में होते? इसका तो मुझे भी नहीं आइडिया कि मैं किस हाल में होता, लेकिन ज़ाहिर है कहीं ना कहीं परेशानी होना था कि क्योंकि ना तालीम है ना हुनर है, तो इसके बगैर तो इंसान वैसे भी परेशान है। और असल में ये जो अगर मैंने जो उस वक़्त तालीम हासिल की है वो उस दौर में माशाल्लाह बहुत उसका मुकाम था और आज के दौर में वो बिल्कुल निल है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं पीछे रह गया हूँ लेकिन अब बेटे को तालीम भी दिलवा रहा हूँ और साथ में काम को भी अंजाम दिला रहा हूँ कि दोनों कामों में ये इंशाल्लाह अच्छा डिसीजन भी लेगा और इसको हासिल भी करेगा।